السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، دل خوش ہو جائے گا کہ جب ایک مرتبہ جنگ کی باری آتی ہے تو اللہ کے نبی نے اپنی تلوار نکالی اور فرمایا کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اس پر کئی صحابہ کرام اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں نہیں دی۔ ان حضرات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام نے بھی وہ تلوار لینے کی 3 بار کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ انکار کر دیا۔ آخر صحابہ کے مجمع میں سے حضرت ابو دجانہ اٹھے اور عرض کیا میں اس تلوار کا زیادہ حقدار ہوں، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں عطا فرمائی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بے حد بہادر تھے، جنگ کے دوران غرور کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ چال ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے، نفرت کرتا ہے سوائے اس قسم کے جنگ کے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکڑ کر چلنا یہ اللہ کو پسند نہیں، لیکن جنگ کا ماحول جہاں پر ہو وہاں پر اکڑ کر چلنا، دشمنوں کو خود کو بہادر ہو کر دکھانا ہے، یہ جائز ہے، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ایسا شخص دشمن سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں رہتا، ذرا بھی نہیں ڈرتا، نہ اسے دشمن کی جنگ ساز و سامان کی پرواہ ہے۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اس وقت مشرکین کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مبارزت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا ہے کوئی لڑائی کرنے والا، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا۔ حضرت زبیر بن عوام اسلامی صفوں سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیدل تھے جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے، ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ پر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ ان کی زور آزمائی دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے جو پہلے نیچے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گر پڑا، پھر حضرت زبیر اس پر گرے۔ گرتے ہی انہوں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وہ وار کیا کہ جس سے وہ جہنم پہنچ گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کی تعریف میں یہ الفاظ فرمائی ہر نبی کا ایک خاص دوست ہوتا ہے اور میرا دوست زبیر ہے، سبحان اللہ۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکلتا۔ اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا جس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اب اس نے مقابلے کے لیے پکارا، اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفوں میں سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب ان دونوں میں مقابلہ شروع ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ حضرت علی کا ایک وار اس کی ٹانگ پر لگا، ٹانگ کٹ گئی، وہ بری طرح گرا، اس کے کپڑے الٹ گئے، اس طرح وہ برہنہ ہو گیا۔ وہ پکار اٹھا میرے بھائی میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میری جان بخش دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ بن طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اس شخص نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر اپنی جان کی بھیک مانگی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اسے قتل کر ڈالو۔ آقا نے فرمایا کہ علی جاؤ اس کو قتل کر ڈالو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا، اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وہ وار کیا جس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا اور دوسرے وار میں انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔
یعنی حضرت حمزہ نے عثمان کو قتل کر ڈالا۔ اب طلحہ کا بیٹا مسافر آگے بڑھا، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا، حضرت عاصم نے اسے بھی تیر مارا، وہ بھی مر گیا۔ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ قریشی پرچم ارتا بن شرجیل نے اٹھایا، وہ بھی حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ انصاریوں میں سے یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹ پڑتے کہ کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن پر موت بن کر گرے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر دناتی جیسی بن گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، ابو دجانہ نے واقعی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں میں سے ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کر شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی، میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا تو ابو دجانہ سے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی اور اس کا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرک نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار بلند کی۔ مشرک کے اس وار کو ابو دجانہ نے اپنے چمڑے کے ڈھال پر روکا۔ مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر ابو دجانہ کو وہی تلوار ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے بعد بلند کرتے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل نہ کیا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کا قتل کروں، اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں پر طاقت آزمائی نہ کرو، انہیں قتل نہ کرو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی طرح نہایت سرفروشی سے جنگ لڑ رہے تھے۔ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت 2 تلواریں چلا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن لڑائی کے میدان میں، جنگ کے میدان میں ایک ساتھ 2 تلوار چلا رہے تھے، یعنی ان کے دونوں ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں، اور وہ لڑتے ہوئے کہتے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ ایسے میں سبا بن عزہ اس کے سامنے آ گیا، انہوں نے اسے للکارا، پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پہنچ کر تلوار کا وہ وار کیا کہ سبا فوراً ہی ڈھیر ہو گیا، اب حاصل جہنم ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز اس قدر دلیری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ سے 31 مشرک مارے گئے۔ سبا کو قتل کرنے کے بعد وہ اس کی ذرا اتارنے کے لیے جھکے۔ اسی وقت حضرت وحشی کی نظر ان پر پڑی جو اس وقت مشرکین کے لشکر میں شامل تھے۔ جھکنے کی وجہ سے حضرت حمزہ کی ذرا پیٹ پر سے سڑک گئی۔ حضرت وحشی یہ واقعہ سناتے ہوئے فرماتے کہ میں نے فوراً نیزہ تاک کر مارا، وہ ان کے پیٹ میں لگا۔ میں ان کی طرف بڑھا تو انہوں نے مجھے دیکھا اور شدید زخمی حالت کے باوجود انہوں نے اٹھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر کمزوری کی وجہ سے گر گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر کمزور ہو گئے تھے لڑتے لڑتے کہ وہ گر پڑے۔ کچھ دیر تک میں ایک طرف دبکا رہا، جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان کی روح نکل چکی ہے تب ان کے قریب گیا تو وہ واقعی شہید ہو چکے تھے۔ وہاں سے ہٹ آیا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے صرف ان کے قتل سے دلچسپی تھی اور اس جنگ میں کسی کو قتل کرنے کی خواہش نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر میں حضرت حمزہ کو قتل کر دیا تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبیر بن مطعم کے غلام تھے، اور وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ادھر مشرکوں کے پرچم پر جب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، کوئی پرچم اٹھانے والا نہ رہا، دشمن لوگ بھاگنے لگے۔
مسلمانوں نے جب دشمنوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کا پیچھا کرنے لگے، ان کی ہتھیاروں اور مال غنیمت کو لوٹنے لگے۔ اب یہاں اس موقع پر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے درے پر 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے اور انہیں واضح طور پر ہدایت فرمائی تھی کہ تم لوگ یہاں سے نہ جانا، نہ یہیں پر رہنا، اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ اس دستے نے جب کافروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر نے فرمایا کہ ہاں جا رہے ہو، ہمیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہیں رہنا ہے۔ اس پر ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اب مشرکوں کا شکست ہو گئی، وہ یہاں سے بھاگ گئے، اب ہمیں یہاں ٹھہرے رہنے سے کیا فائدہ۔ حضرت عبداللہ بن جبیر انہیں روکتے رہ گئے لیکن وہ نہ مانے، میدان میں چلے گئے۔ لیکن جناب عبداللہ اور چند ساتھی البتہ وہیں رکے رہے، ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ انہوں نے نیچے کا رخ کرنے والوں سے کہا کہ ہم رسول اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہرگز نہیں کریں گے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ہم یہیں رہنا ہے۔ اس طرح وہاں 10 سے بھی کم مجاہد رہ گئے۔ اس وقت خالد بن ولید کی نظر درے پر پڑی تھی، یہ کافروں کے ایک دستے کے سالار تھے اور لشکر کے دائیں بازو پر مقرر تھے۔ شکست کے بعد یہ اس طرف پسپا ہو رہے تھے کہ درے پر نظر پڑی۔ جنگ کے دوران بھی اس طرف سے بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن 50 تیر اندازوں کے تیروں کی بوچھار نے ان کی پیش قدمی روک دی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہاں 50 کے بجائے چند مسلمان رہ گئے تھے، اپنے دستے کے ساتھ پھر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ ان کے دستے کے ساتھ اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دستے کی طرف اس طرح لٹ پڑے کہ وہ لوگ پھر سے دیکھے کہ چند ہی لوگ رہ گئے پہاڑ پر تو وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے ساتھی شہید کر دیے گئے۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی لاش کے ناک کان ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان کے جسم پر اتنے نیزے لگے کہ پورا جسم چھلی چھلی ہو گیا۔ لیکن آفرین ان بہادروں کے لیے وہ کچھ صحابہ جو نبی کے فرمان پر ڈٹے رہے اور وہاں سے نہ ہٹے، لیکن انہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اب دونوں دستوں نے اس درے کے طرف سے مسلمانوں کی پشت پر اچانک بہت زور کا حملہ کیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے، ان میں سے اکثر نے اپنی تلواریں نیام میں ڈالی تھی۔ اس تابڑتوڑ حملے نے انہیں بدحواس کر دیا۔ کافر اس وقت پورے جوش کی حالت میں نعرے لگا رہے تھے، یعنی اپنے بتوں کے نام لے رہے تھے۔ مسلمان اس حملے سے اس قدر بدحواس ہو گئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت انہوں نے جتنے کافروں کو قیدی بنا لیا تھا یا جتنا مال غنیمت لوٹا تھا وہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بدحواس مسلمانوں پر لوگ حملہ کرنے لگے۔ ایسے میں ایک مشرک بن کمان نے پکار اٹھا کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس خبر نے مسلمانوں کو بدحواس کر دی۔ ایسے بھی صحابی نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی قتل ہو چکے ہیں تو ہم لڑ کر کیا کریں گے۔ اس پر کچھ صحابہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی کے دین کے لیے نہیں لڑو گے تاکہ تم شہید کی حیثیت سے جنت میں جا سکو، خدا کے سامنے حاضر ہو سکو۔ حضرت ثابت بن وحدہ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، اے گروہ انصار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آ سکتی، اور اپنے دین کے لیے لڑتے رہو یہاں تک کہ اللہ کے نام پر جان نثار ہو جاؤ، نبی کے نام پر جام شہادت نوش فرما لو۔ یہ سنتے انصار کے ایک گروہ نے مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن جہل، عمرو بن عاص، زرار بن خطاب موجود تھے۔ یہ چاروں زبردست جنگجو تھے۔ انصار کے حملے کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوابی حملہ کیا۔ اس جوابی حملے میں ابن وحدہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ بدحواسی کے عالم میں کچھ لوگ مدینہ کی طرف پلٹ پڑے۔ ان کے راستے میں ام یمن آ گئی۔ وہ بولی، مسلمانوں، یہ کیا تم پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہو؟ اس پر وہ پلٹ پڑے اور مشرکوں پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تتر بتر جانے کی وجہ سے مشرکوں کے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت وقت میں بھی ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر جمے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمائے، صحابہ میرے دوست یہاں آؤ۔
طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی، اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو دیکھنے کے لیے سر اٹھاتے تو اس وقت حضرت ابو طلحہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اپنا سر نہ اٹھائیے، کہیں ایسا نہ کہ کوئی تیر آ کر آپ کو لگ جائے اور آپ زخمی ہو جائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے دشمنوں سے زبردست جنگ کی، ان میں سعد بن وقاص بھی تھے۔ یہ بہت زبردست صحابہ تھے، زبردست تیر انداز تھے۔ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے تھے اس ساتھ تو تیر اندازی کرتے جا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ، کیا ہی مرتبہ تھا کہ حضرت سعد بن وقاص تیر اندازی کرتے تھے، اللہ کے نبی تیر لالا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کیا ہی تیر اندازی کرتے ہو سعد بن وقاص، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ، جس کو نبی کہہ دے کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، ان کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ سعد بن وقاص مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک بار سعد بن وقاص سے پوچھا گیا کہ آپ کی دعا کیوں قبول ہو جاتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں زندگی پر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لگایا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ سبحان اللہ، اتنے پابند تھے، اتنے مستجاب الدعوات تھے سعد بن وقاص، انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کوئی حرام لقمہ نہیں کھایا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے میری دعا فوراً قبول کر لی، کیونکہ اللہ کے نبی نے صاف صاف فرمایا ہے کہ جس نے کوئی حرام لقمہ کھا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں فرماتا۔ حضرت علی یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابہ کے بارے میں یہ نہ سنا کہ نبی نے کسی صحابہ کے بارے میں فرمایا ہو کہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ سعد بن وقاص وہ واحد صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان۔ تو اس میں مصلحت یہی تھی کہ اس دن جو مسلمان لوگ ہارے تھے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے ہٹنے کی وجہ سے کہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ تم لوگ یہاں سے نہ ہٹنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔